السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ماہ رمضان کی برکتیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں، اسی کے لیے خاص ہیں۔ وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان در حقیقت مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کی عید ہے، جس پر انہیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے اور اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی سفارش کرنا چاہیے۔ یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومنین اور وہی افراد ضیافت پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر پاتے ہیں جو اس مہمانی کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عمومی دسترخوان لطف و کرم تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے بچھا ہوا ہے اور سب کے سب اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ رمضان ضیافت الہی کا دسترخوان خاصان خدا سے مخصوص ہے۔ ماہ رمضان کے سلسلے میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایسے بے شمار علل و اسباب میں گھرا ہوا ہے جو اسے ذکر الہی سے غافل اور راہ پروردگار سے منحرف کر دیتے ہیں۔ گوناگون خواہشیں اور جذبات اسے پستی و تنزل کی جانب دھکیلتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اس انسان کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنی روح اور پاکیزہ باطن کو جو فطری اور قدرتی طور پر کمال و تکامل کی جانب مائل ہوتا ہے، بلندیوں کی سمت لے جائے، قرب الہی حاصل کرے اور اخلاق حسنہ سے خود کو آراستہ کر لے۔ ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے خود سازی اور نفس کی تعمیر نو کا مہینہ اور پروردگار سے مانوس اور قریب ہونے کے لیے سازگار موسم بہار ہے۔ اے اللہ کے بندو، ماہ رمضان کی برکتیں ان افراد سے شروع ہوتی ہیں جو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہونا چاہتا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کی برسات سب سے پہلے مومنین، روزہ داروں اور اس مہینے کی مقدس فضا میں قدم رکھنے والوں پر ہوتی ہے۔ ایک طرف اس مہینے کے روزے، دوسری طرف اس بابرکت مہینے میں تلاوت کلام پاک اور اس کے علاوہ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں انسان کے نفس کو پاکیزہ اور اس کے باطن کو طاہر بنا دیتی ہیں۔ ہر سال کا ماہ رمضان بہشت کے ایک ٹکڑے کی حیثیت سے ہماری مادی دنیا کے تپتے صحرا میں اتار دیا جاتا ہے اور ہم اس مبارک مہینے میں ضیافت پروردگار کے دسترخوان پر بیٹھ کر جنت کے موسم بہار سے آشنا اور لطف اندوز ہونے کا موقع پا جاتے ہیں۔ بعض افراد اس مہینے کے 30 دنوں میں جنت کی سیر کرتے ہیں اور بعض خوش نصیب تو اس ایک مہینے کی برکت سے پورے سال وادی جنت میں گھومنے پھرنے کا بندوبست کر لیتے ہیں، جبکہ بعض اس کی برکتوں سے پوری عمر جنت کا لطف اٹھاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس کے برعکس بعض افراد ایسے بھی ہیں جو آنکھیں بند کیے اس مہینے کے نزدیک سے گزر جاتے ہیں اور اس کی برکتوں کو ایک نظر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام اور ان کے لیے بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ہوس اور نفسانی خواہشات کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس نے در حقیقت بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اسے چاہیے کہ اس کی دل و جان سے حفاظت کرے۔ جو شخص نفسانی خواہشات اور ہو سرانی سے پریشان ہے، اس مبارک مہینے میں اپنی ان خواہشات پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی تمام بدبختیوں کی جڑ نفسانی خواہشات کی پیروی اور ان کا اسیر ہو جانا ہے۔ جو بھی ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، جتنے فریب اور دھوکے دیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری برائیاں نفسانی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس پر غالب آ جائے تو اسے نجات حاصل ہو جائے گی
اور اس کے لیے بہترین موقع ماہ رمضان کا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ گناہوں سے پرہیز کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں تہذیب نفس کریں اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش اور مشق کریں۔ اگر ہم نے خود کو گناہوں سے دور کر لیا تو عالم ملکوت میں ہماری مانوی پرواز کے لیے فضا ہموار ہو جائے گی، اور انسان مانوی سفر کرتے ہوئے وہ راستے طے کرے گا جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس کی پشت پر گناہوں کی سنگینی باقی رہی تو یہ چیز ممکن نہ ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان گناہوں سے دور ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اے اللہ کے بندو، روزہ جسے الہی فریضہ کہا جاتا ہے در حقیقت ایک الہی نعمت اور الہی تحفہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو روزہ رکھنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ البتہ اس کی اپنی سختیاں اور صعوبتیں بھی ہیں۔ جتنی بھی بابرکت، مفید اور اہم اعمال ہیں ان میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ انسان دشواریوں کا سامنا کیے بغیر کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ روزہ رکھنے میں جو سختی برداشت کرنا ہوتی ہے وہ اس جزا اور ثمرے کے مقابلے میں ہیج ہے، یعنی کم ہے، جو روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے۔ جو شخص بھوک اور پیاس تحمل کر چکا ہوتا ہے اسے ان سختیوں کا بخوبی اندازہ رہتا ہے اور وہ ان صعوبتوں کو برداشت کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان انسان کو سختیوں اور دشواریوں سے نمٹنے کی طاقت و توانائی عطا کرتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کی راہ میں صبر و ضبط سے کام لینے کی مشق کرواتا ہے۔ تو اس عمومی مرحلے میں بھی اتنے سارے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسان کا شکم جب خالی رہتا ہے اور وہ ایسے بہت سے کاموں سے روزے کی وجہ سے پرہیز کرتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہیں، تو اس کے وجود میں ایک نورانیت اور لطافت پیدا ہوتی ہے جو واقعی بہت قابل قدر ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے انسان آنکھ، کان، زبان اور دل، حتیٰ کہ جلد جیسے جسمانی اعضاء و اجزاء کو گناہوں سے دور رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، رمضان کا مہینہ انسان کے لیے گناہوں سے اجتناب کی مشق کا بہت مناسب موقع ہے، منافع بخش عمل ہے جس کے ذریعے انسان خود کو گناہوں سے پاک و منزہ بنا لیتا ہے۔ ماہ رمضان دعا و مناجات اور تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادات اور اذکار کے ذریعے روحانی و معنوی قوت حاصل کر کے سنگلاخ وادیوں اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان قوت و توانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کو چاہیے کہ خود کو معنوی خزانوں تک پہنچائیں اور پھر جتنا ہو سکے اس خزانے سے سرمایہ حاصل کریں اور آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہوں۔ ماہ رمضان میں روزہ، نماز، دعا و مناجات، بندگی و عبادت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں اور تلاوت کلام پاک کی خوشبو کا بھی اس میں اضافہ کر لیں، کیونکہ ماہ رمضان کو قرآن کے موسم بہار سے تعبیر کیا گیا ہے، تو خود سازی اور تہذیب نفس، سعادت و خوشبختی کی بڑی حسین منزل پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، روزہ رکھنے والے کو روزے کی جزا میں خدا ملتا ہے، لقائے الہی اور دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزہ کی عبادت تو خاص طور پر میرے لیے ہے، اور میں خود اس کی جزا دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے کہ جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جو رمضان کا سب سے بلند مقصد اور سب سے اعلیٰ پھل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو مل جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو مخاطب ہو کر کہہ دیجئے کہ اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں
تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا میں پکارنے والے کی دعوت کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہم پوری آمادگی کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوئے تو ضیافت الہی سے بھرپور استفادہ کر سکیں، ہم ایک زینہ اوپر پہنچ جائیں گے اور ہمارا درجہ بلند ہوگا۔ پھر ہم اپنے دل و جان کی گہرائیوں میں بھی اور اپنے گرد و بیش کے حالات میں بھی وہ مناظر دیکھیں گے جن سے ہمیں حقیقی خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات سے ہمیں نصیحتیں اور ان سے حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔